بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز خواتین، جیسے کہ میں نے گزشتہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ دعا کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے۔ دعا کے آداب میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ امن والہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ آسان حمد و ثنا سورہ فاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الدعاء بھی کہتے ہیں۔ سورۃ الدعاء کہنے کی وجہ یہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں دعا کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا، جیسے کہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ جل جلالہ امن والہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم، جب بندہ کہتا ہے اے رحمان و رحیم، اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کی صفت جس وقت بندہ بیان کرتا ہے، اللہ کے طرف سے جواب آتا ہے اثنی علی عبدی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ کے طرف سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری بڑائی بیان کی۔ اب آپ دیکھیے سورۃ الدعاء میں ہر آیت پر اللہ کے طرف سے جواب مل رہا ہے۔ بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کے طرف سے یہ جواب ملتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرا بندہ جو بھی مانگے گا میں اسے عنایت کروں گا۔ اب بندہ اللہ سے مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ رب العزت نے خود سکھا دیا بندے کو، جب ایسا موقع ملے بہترین، اللہ کے طرف سے دعا کی قبولیت کا وقت ہو، اللہ کہے کہ میرا بندہ جو بھی مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، بندے کے اختیار اگر دے دیا جائے تو پتہ نہیں بندہ کیا سے کیا مانگے۔ اس لیے اللہ نے اسے بتا دیا دیکھو اس نازک وقت میں اللہ سے ہدایت مانگنا سب سے بڑی دعا ہے، چنانچہ اللہ نے ہدایت مانگنے کو کہا۔ اس صورت میں اللہ نے دعا مانگنے کا بہترین طریقہ بتایا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی احادیث میں اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے اور کرنے کو کہا کرتے تھے، اور جو بندہ اللہ کی جیسی بہترین تعریف کرتا ہے اور اللہ کے طرف سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مختلف احادیث میں بڑی بڑی دعائیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں موجود ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو کوئی دعا یاد نہ ہو کوئی بات نہیں، سورہ فاتحہ کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھ لیا کریں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بس یہاں تک اگر ہم پڑھ لیں گے، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھ لیے، تو اس کے بعد ہم اگر پوری سورہ فاتحہ بھی مکمل کر لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت بہترین بات ہے۔ اس سے بڑھ کر دعا، بہترین دعا کوئی اور دعا نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ درود شریف، بہترین درود شریف نماز میں پڑھی جانے والی درود شریف ہے، وہ درود پڑھ لیا کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس آدمی کو اللہ رب العزت 5 چیزیں عطا فرما دے، 5 چیزوں سے وہ بندہ کبھی محروم نہیں ہو سکتا۔ یہ فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال
من رزق خمسا لم يحرم خمسا من رزق الشکر لم يحرم الزیادہ من رزق الصبر لم يحرم الثواب من رزق التوبہ لم يحرم القبول من رزق الاستغفار لم يحرم المغفرہ من رزق الدعاء لم يحرم الإجابہ من رزق الانفاق لم يحرم الخلف من اعطی الجہد لم يحرم التوفیق۔ اس روایت کا معنی یہ ہے کہ جو شخص شکر عطا کیا جائے گا وہ زیادتی سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ جل جلالہ عما والہ کا ارشاد ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے ضرور میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اس سے یہ بات واضح ہے کہ شکر گزار ہمیشہ اپنے نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کے طرف سے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جس کو اللہ نے صبر عطا کیا، فرمایا وہ کبھی ثواب سے محروم نہیں ہو سکتا۔ ارشاد ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ صابروں کو پورا اجر عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے جو بے حساب ہوگا۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ جس کو اللہ توبہ عطا کرے کبھی وہ قبول سے محروم نہیں ہو سکتا، یعنی توبہ کرے اور اللہ اسے قبول نہ کرے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، سورۃ الشورى میں اللہ جل جلالہ عما والہ آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتے ہیں وہی ہے ذات جو توبہ قبول کرتی ہے اپنے بندوں سے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یہ جس بندے کو اللہ جل جلالہ عما والہ توبہ کی توفیق دے اور اس کی توبہ آج نہیں تو کل ضرور قبول کی جائے گی، وہ قبولیت سے کبھی محروم نہیں کیا جائے گا۔ اگلا ارشاد ہوا من رزق الاستغفار، فرمایا جو استغفار عطا کیا جائے، جسے اللہ جل جلالہ عما والہ استغفار کی توفیق دے اور وہ مغفرت سے محروم ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ سورہ نوح میں ارشاد ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو، تمہارے پروردگار سے مغفرت طلب کیا کرو، اللہ جل جلالہ عما والہ معاف کرنے والا ہے، ضرور بھی ضرور تمہیں معاف کرے گا۔ پھر کہا من رزق الدعاء، جو شخص دعا عطا کیا جاتا ہے، یعنی جس کو اللہ دعا کی توفیق دیتے ہیں وہ کبھی دعا کی قبولیت سے محروم نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ ارشاد ہے سورہ غافر میں ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہیں ضرور جواب دوں گا۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ دعا کرو میں ضرور قبول کروں گا، تو بندوں کے ذمے ہے کہ بندے دعا کریں، اللہ جل جلالہ عما والہ اس دعا کو ضرور قبول کرنے کی امید رکھیں، نا امید کبھی نہ ہو۔ علماء فرماتے ہیں امید اس اعتبار سے ہو کہ اللہ جل جلالہ عما والہ میں نے جو مانگی ہے اس مانگ کو ضرور پورا کرے گا، اگر میرے لیے وہ مناسب نہیں ہے تو اللہ اس کا اجر ضرور حشر کے میدان میں آخرت میں دے گا۔ اس بات کا بندے کو یقین ہونا چاہیے اور اس پر اعتماد ہونا چاہیے۔ یہ 5 باتیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، اور 2 مزید باتیں حضرت نے جو فرمائی ہیں اس میں بھی بہت اہم باتیں ہیں جو دوسری روایتوں میں موجود ہے۔ انشاءاللہ اس کے سلسلے میں اگلے درس میں آپ حضرات کو بتایا جائے گا۔ وہ 2 اہم باتیں جو دوسری روایتوں سے اکابر نے نقل کی وہ کیا ہیں۔ آپ حضرات دعا بھی فرمائیں اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کے ساتھ مانگیں، اللہ ضرور بھی ضرور دعا قبول کرے گا۔ اللہ جل جلالہ عما والہ ہمارے اس بیٹھنے کو، سننے کو، سنانے کو بے انتہا قبول فرمائیں اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو درست فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔